پیٹرول کتنا آ رہا ہے, ہم امپورٹ کتنا کر رہے ہیں, وہ سب چیزیں اگر اس پہ فوکسڈ نہیں ہے تو آپ کی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. تو ہر وزارت کو جو ہدف دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس ملک میں غریب لوگوں کی خدمت کرنی ہے, ان کے لیے روزگار پیدا کرنا ہے, ان کے اوپر مہنگائی کا بوجھ جو ہے اس کو بتدریج کم کرنا ہے. یہ ہے جناب وہ 2 اہداف یا 3 اہداف جو ہر وزارت کو دیے گئے ہیں. وزارت کے اپنے اہداف ہیں, کسی کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دیا گیا ہے, کسی کو گیس کا دیا گیا ہے, کسی کو سرمایہ کاری کا دیا گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے جو ہمارا کابینہ کا وزیر اعظم کے جو 2 یا 3 اہداف ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. ہمارے راستے میں بہت سی مشکلات آئی ہیں, ہم اکثر ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ نہیں میری حکومت نہیں, ان کی حکومت تھی, ان کی حکومت نہیں, ان کی حکومت تھی. لیکن یہ بنیادی بات تو طے ہے نا کہ ہمارے راستے میں بہت سے کٹھن مراحل آئے ہیں. ہماری ایک بوم اور بسٹ قسم کی اکانومی ہے, ذرا ہم بڑھتے ہیں 5-6% تک پہنچتے ہیں تو پھر کلیپس کر کے 0 پہ آ جاتے ہیں, 1% پہ آ جاتے ہیں, پھر آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں. تو وہ پرابلم ہے ہماری سٹرکچر جو بنیادی طور پہ اکانومی کا ہے اس میں ایک پرابلم ہے. ہمارے ہاں سیلاب بھی آئے ہیں, ہماری حکومت میں بھی آئے ہیں, اس سے پہلے بھی آئے ہیں, زلزلے بھی آئے ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے. بین الاقوامی سطح پہ جو یہ جنگیں ہوئی ہیں, چاہے وہ روس کی ہو, چاہے کوئی دیگر جنگیں ہوں, یا انسٹیبلٹی مشرق وسطیٰ کی ہو, اس کی وجہ سے بین الاقوامی منڈی میں ہر چیز جو مہنگی ہوئی ہے, یعنی امریکہ کیا اور یورپ کیا, ہر جگہ کے اوپر جو انفلیشن ایک دم آئی ہے, جس کو وہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کموڈٹی سائیکل, کہ اس کے اندر ایک بے انتہا ہر چیز کی قیمت بڑھ رہی ہے, اس کا بھی سامنا کرنا پڑا ہے. لیکن اس کے باوجود یہ پچھلے 16 مہینے اور کچھ مہینے جو اب ہیں, میں آپ کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ان اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آہستہ آہستہ اس منزل کی طرف پہنچ رہے ہیں. آپ کسی بھی حوالے سے دیکھ لیں, پچھلے سال ہماری جو ترقی کی شرح تھی وہ 0 یا اس سے بھی تھوڑا کم ہو گئی تھی. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ تقریباً 2.5% تک ترقی کی شرح اللہ نے چاہا تو چلی جائے گی. ترقی کی شرح کا کیا مطلب ہے جی؟ ایک عام آدمی کو, غریب آدمی کو ترقی کی شرح سے کیا لگے؟ ترقی کی شرح سے غرض یہ ہے کہ جب ترقی ہوتی ہے تو نئے کاروبار کھلتے ہیں, یا پرانے کاروبار جو ہیں ان میں بڑھت آتی ہے, تو لوگوں کو روزگار, لوگوں کو نوکریاں ملتی ہیں. ہر سال ہمارے بچے بچیاں جو ہیں کالجوں اسکولوں سے نکل کر آ رہے ہیں, ان کو نوکریاں ملتی ہیں. اس وجہ سے ترقی کی شرح ضروری ہے, اور اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم اس منزل تک پہنچ چکے ہیں, لیکن میں صرف اس بات کا عندیہ وزیر اعظم کے بہاف پہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ ترقی کرتے اس منزل کی طرف جا رہے ہیں. اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے. دوسرا, مہنگائی کا ذکر میں نے کیا, تو پچھلے سال جو سی پی آئی تھی, یعنی ایک عام آدمی کی زندگی کے اندر جو چیزیں ہوتی, جس کو آپ باسکٹ کہتے ہیں, غریب آدمی کی باسکٹ, یا ایک متوسط طبقے کا جو شخص ہے اس کی باسکٹ, اس کے گھر کی جو ضروریات ہوتی ہیں, ان کے اندر مہنگائی کی شرح میرے خیال میں, آپ مجھے ذرا رہنمائی فرمائیے, کوئی 36-37% تھی, اور ابھی جو رپورٹ ہوئی ہے وہ 17%, 17.5% ہے. تو مہنگائی کی شرح کے اندر جو ہے وہ کمی آ رہی ہے, اور بتدریج آ رہی ہے, اور مسلسل آ رہی ہے. تو یہ میں دوسری بات آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اسی طرح جو فوڈ انفلیشن تھی, جو پچھلے سال تو غالباً 40% تک چلی گئی تھی, پچھلے کچھ سالوں میں بڑھتی چلی جا رہی تھی, وہ بھی اب آہستہ کم ہو کے میرے خیال میں 11%, 11.5% پہ آ گئی. تو یہ بنیادی مقدمہ میں آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں. 0 سے ترقی کی شرح انشاءاللہ 2.5% تک, مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 34, 35, 36% سے کم ہو کے 17% تک, فوڈ انفلیشن جو ہے وہ 40% تک چلی گئی تھی, وہ 11, 11.5, 12% تک. تو یہ تمام چیزیں اس بات کا عندیہ دیتی ہیں کہ ہم سٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں, اور اس منزل کی طرف جا رہے ہیں, ترقی کی اس منزل کی طرف جس کا ہدف وزیر اعظم نے ہم سب کو دیا ہے. اب اس کے اندر سب سے اہم چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر ہمارے باہر سے جو ہم چیزیں امپورٹ کرتے ہیں, یعنی کل جو ہمیں پیسے چاہیے امپورٹ کے لیے,
اور جو ہماری ایکسپورٹ اور زر مبادلہ جو ہمیں آتا ہے اپنے بھائیوں کے ذریعے بہنوں کے ذریعے جو پوری دنیا میں کام کر رہے ہیں، اس میں اگر توازن نہ ہو تو روپیہ جو ہے وہ گرتا چلا جاتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے تھے، اور جب وہ گرتا چلا جاتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. تو پچھلے سال وہ ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر کے اندر جو فرق تھا، یعنی جو ہمارے ہاں ڈالر آ رہے تھے ایکسپورٹ کرنے کی وجہ سے یا باہر سے جو لوگ بھیج رہے تھے اور ہمارے ہاں جو امپورٹ ہو رہی تھی، اس میں 4,000 ارب $4 بلین سے زیادہ کا گیپ تھا. وہ گھٹ کے 200 ملین کا رہ گیا ہے اس سال، یعنی اس میں 95% سے زیادہ کمی آئی ہے. کہاں پہ 4,000 ارب ڈالر، روپے نہیں، 4,000 ارب ڈالر کا وہ گیپ، اور کہاں پہ 200 ملین کا گیپ. جی 4,000 سے زیادہ، 4 بلین ڈالر سے زیادہ کا تھا نا ایکسٹرنل سیکٹر میں ہمارا ڈیفیسٹ. جی اتنا ہی. میں معافی چاہتا ہوں میں نے وہ نہیں 4 بلین ڈالر کا ہی تھا سر ہمارا. 4 بلین 4,000 ارب روپے، 4,000 ملین ڈالر، معافی چاہتا ہوں 4,000 ملین ڈالر. سو 4,000 ملین ڈالر یعنی 4 بلین ڈالر کا گیپ تھا جو 200 ملین ڈالر کا رہ گیا. میں بہت شکریہ، آپ نے تصحیح کر دی. جی جی جی. تو اس کی وجہ سے روپے کے اندر اور ڈالر کا جو توازن ہے اس میں ٹھہراؤ آ گیا ہے. میرے خیال میں 4-5 روپے کمی ہوا ہے پچھلے ایک سال کے اندر. اس کی وجہ سے ہمارے پاس وہ سپیس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے جس میں ہم پیٹرول کی قیمت کے اندر بھی جب ہمیں موقع ملتا ہے تو ہم اس میں کمی کر دیتے ہیں، اور جس حد تک کمی کر سکتے ہیں اس حد تک کمی کرتے ہیں. وزیر اعظم کی ہدایت یہ کہ آپ کو ہر وزارت کو، صرف ہماری وزارت کو نہیں، کہ آپ کو کہیں سے ایک پیسے کی سپیس بھی ملے تو آپ وہ ریلیف جو ہے سب سے پہلے غریب آدمی کو پہنچائیں. تو وہ ریلیف جو ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ کے سامنے پچھلے ایک مہینے میں ہماری جو میکرو اکنامک فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے، ہمارے ڈالر اور روپے میں ٹھہراؤ کی وجہ سے، بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں کی وجہ سے تقریباً 25-26 روپے کا ریلیف غالباً ہم پیٹرول میں دے چکے ہیں، اور 20 روپے سے زیادہ کا ریلیف جو ہے وہ ڈیزل میں دے چکے ہیں. اور کل رات کو بھی دیکھا، اگرچہ کچھ کنفیوژن ہو گیا تھا، پہلے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ بہت زیادہ کمی آ رہی ہے، جو ایک کنفیوژن کی وجہ سے پیدا ہوئی، مگر کل رات کو بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ اضافی طور پہ تقریباً 4.25 روپے اور 4.25 روپے کے ریلیف جو ہیں وہ عوام تک پہنچائے گئے ہیں. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے. جی یہ کمٹمنٹ میں آپ کے سامنے لانا چاہتا تھا. یہ آپ کسی بھی زاویے سے دیکھیں تو یہی ہماری کوشش ہے، چاہے وہ پیٹرول ہو جو میرا محکمہ ہے تو میں اس کا ذکر بعض مرتبہ لاپ سائیڈڈلی زیادہ کر دیتا ہوں، لیکن اصل بات وہی ہے کہ پیٹرول کم ہو تو کیا ہے، پیٹرول کم ہو تو مہنگائی کم ہوگی نا، مہنگائی کم ہوگی تو لوگوں کو ریلیف ملے گا. اور امیر آدمی کو تو چلیں اللہ اس کو اور سہولت دے، اس کا گزارا ہو جاتا ہے، لیکن غریب آدمی کے لیے یہ سہولت بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں آج آپ کے سامنے یہی بات کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. نمبر 1 وہ کیا اہداف ہیں، 2 یا 3 اہداف، 50 نہیں، جس کے ارد گرد پوری معیشت ہمارے ملک کی گھوم رہی ہے، جو وزیر اعظم کا اصل مقصد ہے. وزیر اعظم کی زندگی کا اصل مقصد ہے غریب آدمی کے لیے اسلام آباد میں وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک نیوز کانفرنس کر رہے ہو. مصدق ملک جو جمع آیت وزیر اعظم کی ہدایت عوام کے ریلیف فراہم کयो पियो वञे.